جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ریاست تلنگانہ کے جو اراکین ہیں وہ اور جمعیت العلماء جماعت اسلامی ہند مولانا اکبر نظام الدین صاحب، ہمارے حیدر آغا صاحب اور تعمیر ملت حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور مفتی خلیل احمد صاحب کی قیادت میں انصاری صاحب ہم لوگ سب جا کر چیف منسٹر سے ملاقات کیے. سیکریٹریٹ کے ان دونوں مساجد کی جو شہادت ہوئی اس کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنے طرف سے چیف منسٹر کو تمام مسلمانوں کے احساسات اور تکالیف سے بھی اس کو واقف کرایا اور ایک ریپرزنٹیشن بھی چیف منسٹر کو دیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں. جی بالکل دیں گے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم لوگ 2 بجے چیف منسٹر صاحب کی آفس کو گئے. اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، اور محترم جناب اسد الدین اویسی صاحب نے ہم سب لوگوں کی سوچ کی ترجمانی فرمائی اور حضرات نے بھی اپنی بات پیش کی. چیف منسٹر صاحب سے یہ بات کہی گئی کہ ہمارے ہاں مسجد ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. جس جگہ پر ایک بار مسجد بن جائے وہ ہمیشہ کے لیے مسجد بن جاتی ہے، اور جس نے مسجد کے لیے اس جگہ کو وقف کیا ہے اس کا بھی اس میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، وہ بھی اس کا مالک نہیں رہتا ہے، وہ اس کی حیثیت کو بدل نہیں سکتا ہے. اور یہ بات بھی واضح کی گئی کہ مسجد اصل میں بلڈنگ کا نام نہیں ہے بلکہ اس زمین کا نام ہے جو نماز کے لیے وقف کی جاتی ہے. اس لیے اسی جگہ پر دوبارہ مسجد کی تعمیر کرنا ضروری ہے، اور یہ تمام مسلمانوں کا مطالبہ ہے. بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہم لوگوں کا موقف سنا، اور انہوں نے بہت واضح الفاظ میں یہ وعدہ کیا کہ جو 2 مسجدیں ہیں نہ صرف وہ 2 مسجدیں بلکہ ان کے درمیان جو جگہ ہے اس جگہ کو شامل کرتے ہوئے تقریباً 1500 گز زمین، وہی زمین یہ حکومت مسجد کے لیے دے گی. 2 مسجدیں بنیں گی اور بیچ کا جو حصہ ہے اس میں مسجد کی خدمت کرنے والے امام مؤذن صاحب وغیرہ ان کا کوارٹر بنے گا، اور گورنمنٹ اپنی طرف سے اس کو بنائے گی. اور انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں، پہلے یا دوسرے ہفتے میں اس کی بنیاد رکھی جائے گی، اور بنیاد اس طرح رکھی جائے گی کہ اس میں مسجد کی بھی بنیاد ہوگی، پھر اسی احاطے میں جو مندر بننے والا ہے اس کی بھی بنیاد رکھی جائے گی، اور سیکریٹریٹ ہی سے لگی ہوئی عیسائی بھائیوں کے لیے جو چرچ کی بھی جگہ حکومت دے رہی ہے اس کی بھی بنیاد رکھی جائے گی، تاکہ اس ملک کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اور جو سیکولرزم ہے اس کا اظہار ہو سکے اس سے. تو یہ بھی انہوں نے وعدہ کیا، اور اس کے نقشے کے لیے بھی جو آفیسرس ہیں ان کو انہوں نے ہدایت دے دی. تو ہم لوگ ان کی بات سے بہت ہی مطمئن ہوئے، پوری طرح مطمئن ہوئے. ہمارے جذبات کی تسکین ہوئی، ہمارے مطالبات کی تکمیل ہوئی، اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ پہلے جو مسجد تھی اس سے زیادہ شاندار مسجد اور اس سے زیادہ وسیع اور کشادہ مسجد انشاءاللہ اسی جگہ پر تمام سہولتوں کے ساتھ تعمیر ہو جائے گی. تو یہ بہت خوشی کی بات ہے. ہم لوگ تلنگانہ گورنمنٹ کے سی ایم کے بھی شکر گزار ہیں، اور ہم مجلس اتحاد المسلمین کے قائد جناب اسد الدین اویسی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ اس میں ان کی کوششوں کا
اور ان کی جدوجہد کا بڑا دخل ہے. اور یہ بھی سی ایم صاحب سے کہا گیا اور انہوں نے کہا کہ وہ اس کا لحاظ رکھیں گے کہ جہاں کہیں بھی سڑکوں کی توسیع ہو، روڈ کی توسیع ہو، اور وہاں اگر مسجد پڑ رہی ہو تو مسجد کو بچاتے ہوئے روڈ کا نقشہ بنایا جائے. انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم اس کا بھی لحاظ رکھیں گے اور اس کی بھی ہدایت دیں گے. تو یہ بہت بڑا کام میں سمجھتا ہوں، ایک تاریخی دن ہے آج کا دن کہ اتنا اہم مسئلہ اور بہت ہی اچھی فضا میں، محبت کی فضا میں یہ مسئلہ حل ہو گیا. اب اللہ کرے یہ کام اپنی تکمیل تک پہنچے انشاءاللہ العزیز. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ راشد ریڈی کے زمانے میں بھی یہ مسجد کو شہید ہو گئی تھی، بنایا گیا تھا، نمبر 1. دوسری یہ ہے کہ سیکرٹریٹ گورنمنٹ کنٹرول میں ہے اور اس کے اندر یہ مسجد شہید ہوئی تھی، تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ دوبارہ اس کو بنانا، کیونکہ ڈیمولیشن جو ہوا سیکرٹریٹ کا، اس کے ڈیمولیشن کے دوران ہی یہ مسجد شہید ہوئی، اسی لیے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی. تیسری بات یہ ہے کہ چیف منسٹر ہم کو پورا اسکرین کے اوپر ایک علاقہ بتائے کہ اگر آپ چاہتے تو میں اسی جگہ ایک بڑی عالی شان مسجد بنا دیتا ہوں. تو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، مفتی خلیل احمد صاحب، مفتی غیاث صاحب، مولانا انصاری صاحب، مولانا اکبر نظام الدین صاحب، ہمارے تعمیر ملت کے ضیاء الدین صاحب، حامد محمد خان صاحب نے، ہم سب نے کہا، سی ایم سے کہا کہ سر جیسا شروعات میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے آپ کو بتایا کہ جہاں مسجد ایک بار بن جاتی اس کو شفٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ درجے وقف بھی ہے، رجسٹرڈ وقف ہے. تو سی ایم اتفاق کے بولے ٹھیک ہے، میرے کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اسی جگہ پر ہم لوگ بنا دیتے. اور تیسری بات یہ ہے کہ سی ایم نے منسٹر RNB سے کہا کہ آپ اکبر صاحب سے بھی تھوڑا کنسلٹ کر کے اس کا نقشہ بنائیے، اور نقشہ بنانے کے بعد جلد سے جلد نقشہ بنے گا اس کا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ ساتھ مندر بھی اور گرجا گھر بھی ایک ہی دن میں انشاءاللہ تعالی اس کا سنگ بنیاد کیا جائے گا. یہ گورنمنٹ وہاں پر اس کا کام کرے گی. اور ہم نے یہ بھی سی ایم سے گزارش کی کہ آؤٹر رنگ روڈ کے اطراف میں قبرستان کی گورنمنٹ کی کہیں زمین ہے تو آپ دیجئے، جس میں ہم سنی حضرات، مہدوی فرقے کے لوگ اور شیعہ فرقے کے لوگوں کو اس میں سے دیا جائے گا. تو سی ایم نے کنسرن متعلق آفیسر سے کہا کہ آپ یہ فائنڈ آؤٹ کرو اور اس کے بعد جہاں کہیں بھی دکھے گا اس کو وہ کریں گے. پانچویں بات یہ ہے کہ نامپلی پہ جو زیر تعمیر انیس الغربا کی بلڈنگ ہے وہ کافی دیر سے ہو رہی ہے تعمیر کے لیے، اور 3 فلور ڈالنے سے وہ کام مکمل ہو سکتا ہے. تو چیف منسٹر نے RNB منسٹر سے کہا کہ فوراً، کیونکہ یہ نیا کام نہیں ہے، آن گوئنگ ورک ہے، پرانا کام ہے، اس میں آپ اس کو جلد سے جلد اس کو تکمیل کروائیے، اس کو مکمل کروائیے. پھر ہم نے سی ایم کو اردو زبان کے بارے میں بھی یاد دلایا. تو چیف منسٹر سے اکبر الدین اویسی صاحب نے کہا کہ آفیشیل لینگویج کمیشن میں ایک اردو داں کو اس کا وائس چیئرمین بنانا ضروری ہے. تو چیف منسٹر نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد ایک قابل شخص کو آفیشیل لینگویج کمیشن کا وائس چیئرمین بنایا جائے گا. تو ہماری امید یہ ہے، ہماری پھر سے کوشش یہ رہے گی، اور اسلامک سینٹر کی جو ہائی ٹیک سٹی میں نشاندہی کی گئی تھی اس کا بھی عنقریب میں اس کا افتتاح کیا جائے گا. تو ہماری کوشش یہ ہے، ہماری ابھی بھی جدوجہد یہ رہے گی کہ جلد سے جلد اسی مقام پر جہاں پر ہماری دونوں مساجد تھے اس کا سنگ بنیاد ڈالا جائے، وہ مسجدیں جلد سے جلد اس کا تعمیر شروع کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دیگر مذہبی عبادت گاہیں ہیں اس کا بھی انشاءاللہ اسی دن اس کا بھی کام شروع ہوگا. اور یہ جنرلی رودات تھی، اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. امبر پیٹ، ہاں، دونوں بھی سی ایم کے سامنے رکھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی کچھ نہ کچھ کارروائی ہوگی. مجھے یقین ہے ہم سب نے سی ایم کو یاد دلایا. یہ ذکر میں آپ سے کہا گیا تھا مسجد نہیں ہے بول کے آپ بول رہے، میں بول رہا ہوں مسجد ہے.
आप सवाल जब करें तो मस्जिद की अहमियत को समझो। आप मस्जिद है और रहेंगी, इस पे हम बात किए सीएम से, इंशाअल्लाह ताला हमको उम्मीद है कुछ ना कुछ उसका हल निकलेगा। मगर आज की जो मीटिंग थी ये बिलखुसूस सेक्रेटेरिएट के उन दोनों मसाजिद जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी उनकी शहादत हुई, उसके ताल्लुक से हम नुमाइंदगी किए, मगर इसमें हमारी 1.5 घंटे की गुफ्तगू में इस पर भी बात हुई। सर आपने कहा कि एक ही दिन मंदिर, मस्जिद और चर्च, गिरजाघर की भी बची जाएगी, क्या गिरजाघर भी टूटा था क्या? नहीं, गिरजाघर नहीं टूटा था, मगर ये तेलंगाना की गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल है जहां पर हुकूमत वक्त तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को एक निगाह से देखती है, और चर्च के जिम्मेदारों ने भी चीफ मिनिस्टर से जाकर रिक्वेस्ट किया था, रिप्रेजेंटेशन किया था कि हमको भी वहां पर जगह दी जाए। तो चीफ मिनिस्टर ने बहैसियत चीफ मिनिस्टर ये फैसला लिया कि हाँ, हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, उसकी अमलावरी के लिए वो फैसला लिया। सब्सक्राइब इशातुल इस्लाम केराना यूट्यूब चैनल।